تھے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اتخذ فلانا خلیلا، کہ بندہ قیامت کے دن یہ التجا کرے گا کہ کاش میں فلاں کا دوست ہوتا، فلاں کا یار ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن میں بھی یہ حکم ہے کہ یار اپنے یار کے دین پر ہوتا ہے، اور بعض دوستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بندے کو لے ڈوبتی ہیں۔ بندہ شراب خانے میں بیٹھتا ہے، اب شرابی کے پاس جو بیٹھے گا وہ شرابی ہی بنے گا، چور کے پاس بیٹھے گا تو اس پہ سے چوری کی ہی ترغیبیں ملنی ہیں کہ چوری کس طرح کرنی ہے، اور بد کردار کے پاس بیٹھے گا تو اس کی ہی جو باتیں ہیں وہی اس پر صحبت اثر کرے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسب، سرکار نے فرمایا کہ ایسے شخص کو دوست نہ بناؤ، کسی کو بھی دوست مت بناؤ، لیکن کس کو بناؤ؟ فرمایا الا مؤمنا، اب حرف استثناء کے ساتھ یہ فرمایا کہ الا مؤمنا، پہلے فرمایا کہ لا تحاسب، کسی کو بھی دوست مت بناؤ، اور ساتھ ہی آگے فرمایا الا مومنا، مگر بناؤ تو مومن کو اپنا دوست بناؤ، مومن کو اپنا یار بناؤ۔ کسی شرابی کو، کسی جواری کو، کسی زانی کو، کسی بدکردار شخص کو اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ، لیکن دوست بنانا ہے جو کس کو بناؤ؟ فرمایا جو مومن ہے، صالح ہے، اسے اپنا دوست بناؤ، وہی تمہارے کام آئے گا اور اس کے پاس بیٹھنا بھی تمہیں فائدہ دے گا۔ اب یہ فرمایا دوسرے مقام پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ہی فرمان ہے، المرء علی دین خلیلہ، فرمایا کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور یہ سرکار کا یہ فرمان ہے نا۔ اور بڑے بڑوں کے ساتھ دوستیاں ہوتی ہیں، کسی کی دوستی لے ڈوبتی ہے اور کسی کی دوستی بندے کو تار لیتی ہے۔ اسی پر میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کا یہ شعر پھٹ آتا ہے نا، کون سا شعر؟ فرمایا تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوڑا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوڑا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میری گردن میں بھی پٹا تیرا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ